الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم. جیسا کہ گفتگو نبأ عظیم کے سلسلے میں ہو رہی تھی، اور نبأ عظیم سے مراد جو ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور بعض روایت یہ ہے کہ نبأ عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے، روز جزا کا دن ہے. اور روز جزا کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں اختلاف لوگ کرتے ہیں، یسألونک عن النبأ العظیم. تو جب سے سوال کیا گیا، ان لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبأ عظیم کیا ہے. ہم فیہ یختلفون، وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. تو اختلاف اس سلسلے میں کرتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن جب آئے گا تو لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. وہ قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا، رسول خدا نے کہا کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا قبروں میں سے، تو اس وقت کا عالم جو ہوگا، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے مردے زندہ ہو جائیں گے. پہلے تو سارے مردے جو ہے، سارے لوگ زندہ لوگ مر جائیں گے، اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو جو مر چکے ہیں سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے. اور کہا وہ قیامت کا دن رسول فرماتے ہیں کہ نفس نفسہ کا عالم ہوگا. ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا. ہر انسان اپنے سلسلے میں سوچے گا. کہا کہ رسول فرماتے ہیں کہ آگ کا گولا جو ہوگا پہاڑ کے مانند ہوگا، اور ہر انسان سہما سہما سا ہوگا، ڈرا ڈرا سا ہوگا. ہر انسان اس دن سے گھبرا رہا ہوگا. کہا امن و امان میں وہ افراد ہیں روز قیامت، وہی لوگ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف وہی لوگ امن و امان میں ہیں. فرماتے ہیں امام کہ جو شخص مومن بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرے، مومن بھائی کی قبر پر 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھے ہاتھ رکھ کر کے، تو وہ محشر میں جب اٹھایا جائے گا تو عذاب الہی سے امن و امان. جو بھی کسی مومن بھائی کی قبر پر ہاتھ رکھ کر کے 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھتا ہے تو وہ قیامت میں عذاب سے محفوظ رہے گا، خوف خدا سے محفوظ رہے گا. ایک دوسرا یہ ہے کہ رسول نے جو ارشاد فرمایا، کہا دوسرا وہ شخص محفوظ رہے گا عذاب خدا سے جو خواہشات نفس کی مخالفت کرے. اپنے خواہشات نفس، جدھر نفس لے کے جا رہا ہے، انسان اسیر ہو گیا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے. اپنی کوئی جو ہے کہا جائے خود حیثیت نہیں ہے، خود اختیار نہیں رکھتا ہے، نفس کے پیچھے بھاگا چلا جاتا ہے. العمل لا تنتہی، یہ خواہشات تمام ہونے والی نہیں ہے. کہا عذاب جہنم میں وہ انسان جائے گا، آتش جہنم میں جلایا جائے گا جو خواہشات نفس کا اسیر ہوگا، خواہشات کی اتباع کرے گا، اس کے کہنے پر چلے گا، وہ عذاب جہنم میں جلایا جائے گا. اور رسول فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی مخالفت کرے گا وہ عذاب خدا سے محفوظ رہے گا. قیامت کے دن وہ انسان بچ جائے گا جو عذاب اس نے خواہشات نفس کی مخالفت کرے گا. اور اس کے بعد رسول خدا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جو انسان جو ہے برائی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، صرف خوف خدا سے، خدا کے خوف سے اپنے آپ کو برائی سے بچا لے، وہ انسان محفوظ رہے گا.
اور جس کا نفس انسان کے اوپر غلبہ پیدا کر لے گا، جو اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، وہ جہنم کی طرف چلا جائے، وہ قیامت کے دن وہ محفوظ نہیں رہ سکتا ہے جو انسان برائیوں کی طرف بھاگتا چلا جائے۔ کہا عذاب جہنم سے، کہا جہنم کی آگ اس شخص پر حرام ہو جائے گی، جہنم کی آگ، رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس شخص پر حرام ہو جائے گی، آتش دوزخ اس پر حرام ہے جو انسان اپنی شہوت پر جو ہے غلبہ پیدا کر لے، یعنی شہوت کا اسیر نہ ہونے پائے، شہوت کی مخالفت کرے، صرف خوف خدا کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جو خوف خدا جس کے دل میں نہ ہوگا اور وہ گناہ کرتا چلا جائے گا، کہا کہ اس پر جہنم جو ہے حرام ہو جائے گی۔ جو اپنے آپ کو بچا لے گا، جو انجام دے گا گناہ، وہ آتش جہنم میں جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ وہ انسان ڈرے گا، عذاب میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو بچا لینا خوف خدا سے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے تو محشر میں اسی انسان کو خوف نہیں، لیکن جو خدا سے نہیں ڈرتا اور گناہ انجام دیتا ہے، کہا وہ انسان محشر میں خوف خدا کا شکار، پھر اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مدائن میں ایک شخص جو ہے چیخ مارتا اور بے ہوش ہو جاتا ہے، سلمان فارسی تیزی سے اس کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے وہ جو مرگی وغیرہ کا دورہ آتا ہے وہ پڑ گیا ہے، تو اس کے اوپر پانی وغیرہ چھڑکا گیا۔ جب بیدار ہوا تو لوگوں نے جو ہے گھیر رکھا تھا، سلمان فارسی اس انسان کے قریب پہنچے، کہا بھائی کیا ہو گیا، تم بے ہوش کیسے ہو گئے؟ کہا سلمان ذرا اتنا بتاؤ میں اس وقت کہاں ہوں؟ کہا بازار میں۔ کہا بازار کس کا بازار ہے؟ کہا لوہار کا بازار ہے۔ کہا کہ تم جو ہے، جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئے میرے بھائی، کیا وجہ تھی کہ بے ہوش ہو گئے؟ کہا کہ وہ سامنے دکان لوہار کی ہے، یہ بازار لوہار کا ہے، وہ لوہے کو جو ہے آگ میں ڈال کر کے جو ہے اسے سرخ کیا، اور جب سرخ ہو گیا اس پر ہتھوڑا چل رہا تھا۔ کہا میں اس منظر کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ محشر کا میدان ہے، قیامت کا دن ہے، اور مجھے عذاب جو ہے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ میں ڈر گیا، گھبرا گیا، کہ کل جیسا لگ رہا تھا کہ میرے اوپر یہ ہتھوڑا پڑ رہا ہے، میں خوف خدا سے بے ہوش ہو گیا۔ اس لیے کہ جو بھی خوف خدا سے بے ہوش ہوتا ہے، خوف خدا سے گناہ انجام نہیں دیتا ہے، محشر میں وہی انسان محفوظ رہے گا۔ رسول خدا نے کہا وہ محفوظ رہے گا جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ محشر کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ ہے، نہ باپ نہ بیٹے نہ بھائی نہ بہن نہ عزیز نہ اقربا۔ خدایا جس سے تیرے حبیب کا واسطہ دے کے کہتے ہیں پالنے والے، ہم سب کو میدان محشر میں، جی ہاں امام محمد باقر صاحب کا بتایا تھا، جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، ہاں امام محمد باقر علیہ السلام، صحیح آپ نے یاد دلایا، نیچے تحریر کیا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان طاقت رکھتا ہو، جو انسان قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ انتقام لے سکے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو
برداشت کر لیتا ہے، پی جاتا ہے۔ تو جس نے انتقام رکھتے ہوئے بھی غصے کو پی گیا ہے صرف خدا کے لیے، تو پانچویں امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا اسے معاف کر دے گا، اس پر عذاب نہیں ہوگا، اور محشر میں وہ انسان محفوظ رہے اور اس پر دوزخ۔ اس لیے کوشش کریں کوئی بھی کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کو معاف کر دیں، اگر طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دیا۔ یہاں تو جب کمزور ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا، وہ تو معافی نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو جو ہے انسان مجبور تھا نہیں، لیکن جس کے پاس قوت و طاقت ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے تو محشر میں اللہ اس انسان کو معاف کر دے گا، اس نے میرے بندے کو معاف کیا ہے، آج عذاب اس پر ہونا ہے لیکن میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ پالنے والے پہلا والا بتایا تھا کہ رسول کی جو امام رضا علیہ السلام کی حدیث، کہ امام رضا علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ جو بھی کسی مومن کی قبر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھتا ہے، وہ محشر میں عذاب سے جو ہے محفوظ رہے گا، قیامت کے دن وہ محفوظ رہے گا جو 7 مرتبہ انا انزلنا قبر پر ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہے۔ کوشش کیا کریے آپ لوگ انا انزلنا پڑھ دیا کریے، ایسا نہ ہو کہ دے کر کے جو ہے بھاگ لیتے ہیں لوگ۔ تو جو بھی 7 مرتبہ امام رضا کہتے ہیں کہ انا انزلنا قبر پر ہاتھ رکھ کر کے قبر پر پڑھتا ہے تو محشر میں وہ عذاب خدا سے محفوظ رہے گا۔ فقط والسلام۔